قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريض أو مسافر أو امرأة أو صبي أو مملوك فمن استغى بلهو أو تجارة استغنى الله عنه والله غني حميد. سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس پر جمعہ کے دن نماز جمعہ فرض ہے سوائے مریض، مسافر، عورت، بچے اور غلام کے۔ پس جو شخص کھیل کود اور تجارت میں مشغول رہ کر اس سے غافل رہا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ بھی اس سے توجہ ہٹا لے گا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ بے نیاز اور تعریف کے قابل ہے۔ جمعہ کے دن نماز جمعہ ادا کرنا فرض عین ہے۔ مریض، مسافر، عورت، بچے، غلام اور مجنون کے علاوہ باقی لوگوں پر نماز جمعہ میں شریک ہونا ضروری ہے، ورنہ سخت گناہ گار ہوں گے۔ نماز جمعہ مکہ معظمہ میں فرض ہو چکی تھی، لیکن اس کی سب سے پہلی ادائیگی مدینہ منورہ میں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم سے سیدنا حضرت اسود بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی۔ اس پہلے جمعہ میں 40 حضرات شریک تھے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلا جمعہ قباء سے روانہ ہو کر محلہ بنو سالم بن عوف میں ادا فرمایا، جہاں بعد میں ایک مسجد بنا دی گئی جو مسجد جمعہ کے نام سے موسوم ہوئی، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے مدینہ منورہ میں سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ مبلغ اسلام بن کر آئے تھے، اور ان کی تبلیغ سے مدینہ منورہ میں اسلام پھیلا۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جمعے کے قیام کا خط سیدنا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام جاری فرمایا۔ مدینہ منورہ میں پہلے جمعے کے قیام کی نسبت سیدنا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے بھی کی جاتی ہے۔ جمعہ المبارک کے دن نماز ظہر کے بدلے کے طور پر صلاۃ الجمعہ ادا کرنا فرض عین ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے: یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن کے ساتھ مخصوص نماز کے لیے اذان کہی جائے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کو ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت ترک کر دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ پھر جب نماز ادا کر چکو تو پھر دوبارہ زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فضل یعنی روزی تلاش کرو، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کا کثرت سے ذکر کرتے رہو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ کیونکہ جمعہ کی فرضیت ظہر سے زیادہ موقع ہے، یعنی ظہر کی نماز سے اس کی تاکید زیادہ ہے۔ حدیث شریف میں کہ جو 3 جمعے سستی کی وجہ سے چھوڑ دے اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے دل پر مہر کر دے گا، اور ایک روایت میں کہ وہ منافق ہے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ سے بے تعلق ہے، اور چونکہ اس کی فرضیت کا ثبوت دلیل قطعی سے ہے لہذا نماز جمعہ کا منکر کافر ہے۔ جمعہ پڑھنے کے لیے 6 شرطیں ہیں، ان میں سے ایک شرط بھی نہ پائی گئی۔ نمبر 1، جہاں جمعہ پڑھایا جا رہا ہے وہ شہر ہو۔ نمبر 2، اگر اسلامی ریاست ہو تو جمعہ پڑھانے والا سلطان اسلام ہو یا اس کا نائب ہو جسے جمعہ قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 3، ظہر کا وقت ہو، یعنی ظہر کے وقت میں نماز پوری ہو جائے، لہذا اگر نماز کے دوران اگر تشہد کے بعد عصر کا وقت آ گیا
تو جمعہ باطل ہو گیا، اب ظہر کی قضا پڑھیں گے۔ نمبر 5، جماعت یعنی امام کے علاوہ کم سے کم 3 مردوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 6، اذن عام یعنی مسجد کا دروازہ کھول دیا جائے کہ جس مسلمان کا جی چاہے آئے، کسی کو روک ٹوک نہ ہو۔ جمعہ فرض ہونے کے لیے 11 شرطیں ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی نہ پائی گئی تو جمعہ فرض نہیں، لیکن اگر پڑھے گا تو ادا ہو جائے گا۔ نمبر 1، شہر میں مقیم ہونا۔ نمبر 2، صحت یعنی مریض پر جمعہ فرض نہیں، مریض سے مراد وہ ہے کہ جامع مسجد تک نہ جا سکتا ہو، یا چلا تو جائے گا مگر مرض بڑھ جائے گا یا دیر میں اچھا ہوگا۔ نمبر 3، آزاد ہونا۔ نمبر 4، مرد ہونا۔ نمبر 5، عاقل ہونا۔ نمبر 6، بالغ ہونا۔ نمبر 7، آنکھوں والا ہونا یعنی نابینا نہ ہو۔ نمبر 8، چلنے پر قادر ہونا۔ نمبر 9، قید میں نہ ہونا۔ نمبر 10، بادشاہ یا چور وغیرہ کسی ظالم کا خوف نہ ہونا۔ نمبر 11، اس قدر بارش، آندھی، اولے یا سردی ہونا کہ ان سے نقصان کا اندیشہ ہو۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہم سے پہلے لوگوں پر بھی جمعہ فرض کیا تھا، وہ تو اختلاف میں پڑ گئے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں اس کی ہدایت فرما دی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو جمعہ ترک کرنے سے بعد آ جانا چاہیے، ورنہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی جائے گی اور انہیں غافلوں میں لکھ دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جمعہ کے دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے ہر دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، پہلے آنے والے کا نام پہلے، اس کے بعد آنے والے کا نام اس کے بعد لکھتے ہیں، اسی طرح آنے والوں کے نام ان کے آنے کی ترتیب سے لکھتے رہتے ہیں۔ جب امام خطبہ دینے کے لیے آتا ہے تو فرشتے اپنے رجسٹر جن میں آنے والوں کے نام لکھے گئے ہیں لپیٹ دیے جاتے ہیں اور فرشتے خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ خطبہ جمعہ شروع ہونے کے بعد مسجد میں پہنچنے والے حضرات کی نماز جمعہ تو ادا ہو جاتی ہے، مگر نماز جمعہ کی فضیلت ان کو حاصل نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جمعہ کے دن ارشاد فرمایا، مسلمانوں، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس دن کو تمہارے لیے عید کا دن بنایا ہے، لہذا اس دن غسل کیا کرو اور مسواک کیا کرو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جمعہ کا دن ہفتہ کی عید ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے پاک کلام کی سورہ بروج میں وشاہد و مشہود کے ذریعے قسم کھائی ہے۔ شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے، یعنی اس دن جس نے جو بھی عمل کیا ہوگا، یہ جمعہ کے دن قیامت کے دن اس کی گواہی دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے افضل نماز جمعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جل شانہ کے نزدیک سب سے افضل نماز جمعہ کے دن فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ جہنم کی آگ روزانہ دہکائی جاتی ہے، مگر جمعہ کے دن اس کی عظمت اور خاص اہمیت فضیلت کی وجہ سے جہنم کی آگ نہیں دہکائی جاتی۔ جمعہ اہل ایمان کے اجتماع اور اظہار یکجہتی کا دن ہے۔ یہ گناہوں سے معافی مانگنے کا دن ہے، ہفتہ بھر کے کیے ہوئے اعمال کے محاسبے کا دن ہے، گناہ گاروں اور خطا کاروں کی بخشش کا دن ہے۔ اس دن میں دعا قبول ہونے کی ایک خاص گھڑی ہے جس میں کی جانے والی دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو اپنے احکام حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔